احباب عزیز وقار، اللہ رب العزت نے حضور نبی دو عالم، نبی محتشم، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے اندر بہت برکات رکھی ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ جس ہستی کی صفات اور جس ہستی کی تعریف بار بار کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس ہستی کی بار بار ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حضور نے ارشاد فرمایا، میرے کئی نام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد بھی ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی بھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹانے والا بھی ہے، اور فرمایا میں حاشر بھی ہوں، یعنی حشر کے دن میرے قدموں پر سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ میں عاقب بھی ہوں، یعنی میرے بعد کائنات میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، جو شخص تعریف کر رہا ہو، اگر وہ اس تعریف کرنے والے کے متعلق پوری معلومات نہیں رکھتا جس کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخصیت پر اپنا کام، کوئی مقالہ اس کی شخصیت کے بارے میں لکھ رہا ہے، اس کی زندگی کے سارے طور طریقے، یہ کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا رہا ہے، وہ اگر لکھ رہا ہے، جب تک اسے مکمل زندگی کے اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو یہ حق نہیں ادا کر سکتا ہے کسی بھی شخصیت کے کردار کے بارے میں لکھنے کا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، حضور کی عظمتیں تو وراء الورا ہے۔ تو جس کسی نے بھی حضور کی شان اقدس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہی کہتا آیا ہے کہ ہزاروں سمندر جمع ہو جائیں اور ہزار کروڑ درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور انسان لکھتا رہے، یہ سیاہی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ قلم بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کو رب نے مقام عطا کیا ہے، اور یہ حضور کا وصف ہے کہ رب نے حضور کو عظمتیں اتنی عطا کی ہیں، اور محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ سن کے جس نام کو جھک جائیں عقیدت سے جبیں، سن کے جس نام کو جھک جائیں عقیدت سے جبیں، جس کی نالین کے اتری نہ سر عرش بری، نقطہ نور، خطہ نور، سرخامہ نور ہے یہی نام اندھیروں میں اجالوں کا شعور، کہ جس کے احساس کی خوشبو سے مہک جائیں دماغ، کہ جس کی آواز دو ظلمت میں تو جل جائیں چراغ، جس نے دنیا تمدن کے سجائے در و بام، جس پہ تہذیب نے بھیجا ہے درود و سلام، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو دیکھیں اور حضور کے ہر لفظ، اسم پاک کا ہر لفظ جو ہے بامعنی ہے، حضور کا ہر لفظ جو ہے وہ معنی ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور اگر لفظ محمد سے پہلی میم نکال دی جائے تو پیچھے حمد
مند رہ جاتا ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم ہے تعریف، توصیف، اور اگر ہا کو کم کر دیا جائے تو پیچھے مد رہ جاتا ہے کہ جس کا معنی ہے لمبا، دراز، باقی رہنے والا۔ اور اگر پہلی میم اور ہا کو دونوں کو ختم کر دیا جائے تو مد بن رہتا ہے جس کا معنی ہے دراز۔ اور حضور کی یہ بھی رفت ہے، اگر دوسری میم کو ختم کر دیا جائے تو پیچھے صرف دال رہ جاتا ہے کہ جو معنی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہی وہ ذات ہے جو وجود ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، وہ اس ذات پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی حضور کے ہر لفظ با معنی ہے، اور رب نے جہاں اپنے نام کے 4 الفاظ استعمال کیے وہاں پر 4 حرف استعمال کیے، وہاں پر محمد کے بھی حرف 4 استعمال کیے۔ نہ اپنے نام میں نقطہ رکھا، نہ محمد عربی کے نام میں رب نے نقطہ رکھا ہے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کا نام محمد رکھا، حضور نے فرمایا میرے نام کی برکت کی وجہ سے وہ بچہ بھی جنت میں جائے گا، بچے کا باپ بھی جنت میں جائے گا، بچہ اور باپ دونوں جنت میں جائیں گے۔ اور حلیۃ الاولیاء کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جس کا نام نامی اے حبیب محمد تمہارے نام پر ہوگا میں اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، جس کا نام حضور کے نام پر ہوگا رب کریم اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی 2 آدمیوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور پھر حکم دے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ حکم سن کر بڑے تعجب میں آئیں گے، بڑے حیران پریشان ہوں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، نیک عمل نہیں کیا ہے، تو پھر جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ رب فرمائے گا کہ جنت میں بے شک تم نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، لیکن میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جس شخص کا نام محمد یا احمد ہوگا اسے میں دوزخ میں نہیں داخل کروں گا، اسے میں دوزخ میں نہیں داخل کروں گا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد نام کی برکات بہت ہے، جس گھر کے اندر کسی کا نام ہی محمد ہو اور بار بار نام لیا جائے تو اس گھر میں رحمتیں ہی نازل ہوں گی، برکتیں ہی نازل ہوں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر میں 1، 2 یا 3 نام والے محمد ہوں تو کیا حرج ہے اس بات میں، اس سے تو تمہارے گھر میں برکتیں ہی آئیں گی۔ 1 نام ہو محمد، 2 ہو، 3 ہو، جتنے بھی ہوں تو اس سے تمہارے گھر میں محمد نام کی وجہ سے برکتیں ہی آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور اس نے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی اگر محمد نہیں رکھا، حضور نے فرمایا بلا شبہ وہ جاہل ہے، وہ شخص جاہل ہے کہ جس کے ہاں اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے، 3 بیٹے بھی دیے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کا نام محمد نہیں رکھا ہے، تو بلا شبہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں میرا نام ہوگا، جس گھر میں میرا نام یعنی محمد نام کا بچہ ہوگا، محمد نام والا کوئی ہوگا، حضور نے فرمایا اس گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ احباب ذی وقار، ایک صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہیں، نام بھی ان کا عبد الجلیل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اپنی صاحبزادی کو لے کر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بچی ہے،
اللہ اس کو اولاد دیتا ہے لیکن اس کی اولاد بچتی نہیں ہے، اس کی اولاد بچتی نہیں ہے، اولاد ہوتی ہے تو فوت ہو جاتی ہے، اولاد نہیں بچتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، یہ طبی نسخہ نہیں ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ اب صحابی رسول ہیں، کیا صحابی کو نہیں پتا تھا کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے، کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے؟ جب صحابی کو پتا ہے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے تو پھر صحابی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا لینے آئے تھے؟ پھر گھر میں ہی مصلی ڈالتے، گھر میں ہی دعائیں کرتے اور رب سے اولاد مانگتے۔ صحابی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دیتا بے شک ہر چیز اللہ ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے، دیتا بے شک ہر چیز اللہ ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہے۔ اب صحابی رسول حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور یہ میری بیٹی ہے، اس کا اللہ اولاد تو دیتا ہے لیکن اس کی اولاد بچتی نہیں ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نیت کر لو، نیت مانگ لو، بنت مانگ لو، اگر اللہ تمہیں اولاد دے، اللہ تمہیں بیٹا دے تو اس کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ محمد رکھنا ہے۔ اب وہ گھر چلی جاتی ہیں، اللہ نے ان کے ہاں اولاد دی، بیٹا دیا، نام اس کا محمد رکھا، اور حضور کے نام کی برکت سے یہ وہ عورت کہ جس کی اولاد بچتی نہیں تھی، اب مصطفیٰ کریم کے نام سے جو رب نے اولاد دی ہے اللہ نے اسے زندگی بھی 100 سال سے زیادہ دی ہے، زندگی بھی 100 سال سے زیادہ دی ہے۔ اور یہ عورت کہتی تھی پھر کہ لوگوں یہ جو مدینے کی گلیوں میں تمہیں چلتا پھرتا محمد نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت وسیلہ مصطفیٰ ہے، حضور کے نام کی برکت ہے کہ اللہ نے اسے زندگی بھی عطا کر رکھی ہے۔